میرا خیال ہے مجھے زندگی میں یہ دوسری دفعہ علی عباس کی کتاب علی عباس کے حوالے سے بات کرنے کا موقع ملا. وہ بعض اوقات خبر ہی نہیں ہوتی کہ جو اتنے قریب ہیں اور جن کے لیے اتنے جذبات ہیں, جن کے لیے اتنے احساسات ہیں, جن کے ساتھ آپ کی اتنی زبردست ایک دوستی ہے, سول میٹ ہیں, آپ ان کے حوالے سے بات کریں. اس سے پہلے علی عباس کی جب کتاب آئی, علی عباس صاحب کے والد صاحب حیات تھے اور وہ دل کے بڑے قریب تھے, میرے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے تھے اور آخری ایام تک ان کے ساتھ ایک بڑا انس اور محبت کا تعلق رہا. اور میں جب کبھی علی عباس کا میرا, کیونکہ جیسے عائشہ نے کہا بڑی پرانی دوستی ہے, تو بڑا ہمارا کبھی اختلاف ہو جائے تو میں علی عباس کو کہتا ہوں یار میرا دل تے کہہ رہا ہے لڑن نوں, لیکن من تیرے ابا جی یاد آ گئے نے تو انہوں نے مینوں کہا سی کہ تسی جڑا نا دونوں بھرا ہو تو تسی لڑنا کوئی نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, میں 3 آپ کے ساتھ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں, مختصر لیکن 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ یہ کہ علی عباس میری دوستی کو تقریباً 20 سال 2 دہائیں ہوگی. پاکستان میں ایوریج ایج کو 60 کہی جاتی ہے, اس کا مطلب ہے 1/3 زندگی ہم نے اکٹھے گزار دی ہے. اور 1/3 زندگی کا مطلب ہے کہ ایک لمبا سفر ہے جس میں وہ بڑے خواب جو میں نے علی عباس نے کبھی اکٹھے بیٹھ کے, ٹیمپل روڈ پہ ایک ہوٹل ہے جس کو گونگوں کا ہوٹل کہتے ہیں, آپ اگر کبھی گزرے ہو ٹیمپل روڈ سے تو وہ بھون پورا چونک, وہاں پر وہ گونگوں کا ہوٹل ہے. اور حکیم صاحب میں علی عباس کسی زمانے میں وہ باہر جو فٹ پاتھ ہے, بینچ بھی نہیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گلاسیوں میں چائے ملتی ہے, ہم وہ چائے پیتے پیتے کچھ خواب دیکھتے تھے کہ یار ایک وقت آئے گا تو ایسے کریں گے ایسے کریں گے. اور وہ سارے اپنی اچیومنٹس کے خواب نہیں تھے, وہ کنٹریبیوشن کے خواب تھے کہ یار ہم یہ پازیٹیوٹی کو ایسے بڑھائیں گے, سیلف ہیلپ کی چیزوں کو, ٹرینرز کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنا دیں گے, جو خیر کی کام ہو سکتے ہیں اس میں ہم حصہ لیں گے. آپ یقین کیجئے آج اگر میں مڑ کے دیکھوں تو وہ خواب جو ہم نے اس ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دیکھے, اسے اگر 1000 سے ضرب دے لیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کر دیے ہوں, 1000 سے کم از کم ضرب دے لیں. اب اس سارے سفر میں علی عباس کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی تو علی عباس سپیریئر میں جاب کر رہے تھے اور علی صاحب کی جو اسائنمنٹ تھی وہ مختلف کانفرنسز کروانا, بڑے بڑے ایونٹس کروانا, سیمینارز جو ہیں وہ ارینج کرنا. تو وہاں علی عباس سے دوستی. مجھے ایک بڑی عجب چیز پتہ لگی کہ علی عباس خیر کے لوگوں کو آگے کر دیتا ہے, خود پیچھے رہتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو زندہ صوفی والا جو آج کتاب کا ٹائٹل بھی ہے, یہ صوفی کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, وہ دوسروں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہے. تو ان 2 دہائیوں میں جو سب سے بڑی خوبی میں نے علی عباس میں دیکھی, بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی کامیابی کی کہانی میں علی عباس کا رول ہے, کسی نہ کسی شکل میں رول. کوئی بک اپ کیا ہے, کوئی مثبت جملہ بولا ہے, کوئی خیر کی بات کہی ہے. آج کل آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں میں مال کی کنجوسی ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں جو کنجوسی ہوتی ہے وہ اپنا دوست اور تعلق نہیں شیئر کرتے, وہ کہتے ہیں بس میرا ہے تو بس میرا ہے. تو کئی لوگ حق جمانے لگ پڑتے ہیں کہ یار یہ بس میرا ہی تعلق ہے. علی عباس کا یہ کمال ہے کہ علی عباس اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہے, خیر والے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, کنیکشن بنواتا ہے. یہ جو خانے وال جنکشن کا کام ہے کہ اس جنکشن پہ کتنی چیزیں آپس میں ملتی ہیں, اس کے بعد اپنی اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہیں, اور یہی کام علی عباس خانے وال کے جنکشن والا کر رہا ہوتا ہے. ایک اور علی عباس کی شخصیت کا پہلو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی عباس میرے لیے بڑی آسانی ہے کہ وینٹ آؤٹ کرنا ہونا, جو آج کل سب سے مشکل کام ہے. آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اور آپ کا وینٹ آؤٹ کرنے کو دل کر رہا ہو, کیونکہ جب آپ کو 4 لوگ جانتے ہو نا تو آپ پیٹ ننگا نہیں کر سکتے, آپ اپنا دکھ نہیں کسی کو بیان کر سکتے, آپ اپنا چیلنج نہیں کسی کو بیان کر سکتے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ علی عباس میرے اتنے قریبی دوستوں میں سے ہے. یعنی یہ بذات خود یہ خوبی ہے ستار العیوبی کی, جو خوبی ہے رب کی, کہ آپ کسی کا کجن کجیں, کسی کی کمزوری, کسی کا کوئی زندگی کا ایسا حصہ جس میں کوئی چیلنج ہے, لوگ مذاق اڑانے لگ پڑتے ہیں. یہ انتہا کی میں نے خوبی دیکھی. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, آپ کو عجب بات لگے کہ میں اپنے فیملی میری جانتی ہے, بیوی بچے جانتے ہیں کہ انہیں میں نے کہا کہ اگر میں بالکل کٹ آف کر دوں نا سب سے, بعض اوقات زندگی میں بندہ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن آئے کہ بندہ کسی کو ملنے کو بھی تیار نہیں, تو ایک واحد بندہ جو مجھے اسی وقت ایک زبردست قسم کی گالی نکال کے اٹھائے گا نا, چالے اٹھ وہ علی عباس ہوگا. یہ ایک بڑی کمال کی علی عباس کی صفت ہے. پھر میں آپ کو ایک اور خوبی بتاؤں, یہ خوبی یعنی ہم دونوں میرا خیال ہے میں نے علی عباس سے سیکھی ہے کہ علی عباس تنقید کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے. یعنی کبھی بھی میں نے فیڈ بیک دیا ہے, اور یہی میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں اگر مجھے کوئی روک ٹوک سکتا ہے ابا جی کے بعد تو علی عباس ہے. وہ مجھے صاف کہہ رہے تھے شاہ جی اے غلط کام میں گئے, اے گلے پا بیٹھے ہو, اے جان چھڑاؤ.
ادروائز آپ کو ہلا شیری دینے والے بڑے ہوتے ہیں. بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یار ادھر رک جاؤ. یہ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا آپ کو بتاؤں کہ میرا نقصان ہو گیا, میں نے بات نہیں مانی. وہ بعد میں نے کہا کہ یار تو روک ہی لیندا, کہندا نہیں یار مینوں پتا سی تو مچھی نے چٹ کے آنا ہوندا ہے جڑا سمندر دے پتھر ہوندا تے تو ایتھے باز نہیں آنا. تو یہ بے شمار خوبیاں اس سارے سفر میں. دوسرا جو میری گفتگو کا حصہ وہ یہ ہے, یہ تو ذاتی خوبیاں تھیں. ایک ایسی خوبی ہے جو میں نے بڑی ریئر دیکھی ہے, کم لوگوں میں دیکھی ہے, وہ ہے سیکھنا, اڈاپٹیبلٹی. علی عباس کے اس 20 سال کے سفر میں ایسے کئی واقعات ہیں جس پہ میں حیران ہوں کہ اس کا جو سٹیمنا ہے, برداشت کرنا ہے. مثال لیجیے کسی سے سیکھنا ہے اور علی عباس کی آفر ہی ہوتی تھی کہ سر میں تانوں چھڈ آنا ہے, گاڑی میری میں بیٹھ جائے میں چھوڑ آتا ہوں. اور میں نے کہا علی عباس یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کا کہنا ہوتا تھا کہ شاہ جی ایس بہانے میں راج سیکھ لاں گا. تو یہ سفر اور سفر سے سیکھنا یہ میں نے علی عباس پہ ختم دیکھا. میں ایئرپورٹ پہ مجھے سال میں پچھلے سال کو 14 دفعہ جانا پڑا ہوگا ملک سے باہر, اب بھی کچھ 7-8 دفعہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں. 90% مجھے چھوڑنے والا علی عباس ہوتا ہے, پک کرنے والا علی عباس ہوتا ہے. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں یار رہن دے, کہتے یار کی پتہ گلاں وچ گل سیکھتے کوئی نویں گل نکل آئے. تو یہ جو سیکھنے کا مزاج ہے نا, میں نے کم ہی لوگوں میں دیکھا ہے. اور وہ جونیئر ہے, سینئر ہے, کوئی بھی ہے, اس سے سیکھنے کا. تیسری جو بہت بڑی خوبی ہے وہ پازیٹیوٹی ہے. کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا. مشکل سے مشکل بندہ ہے تو علی عباس کا یہ کہنا, یہ بھی میں نے سیکھا علی عباس, کہ علی عباس کا کہنا ہوتا ہے نہیں یار کوئی پتہ نہیں, وہ بیچارہ اس ویلے ٹف سچویشن ہی ہوئے گا, آگے ٹھیک ہو جائے گا. اور اس طرح کرتے کرتے ایک میں یہاں پر بات ضرور کوٹ کروں گا, لکھنے پڑھنے والے, اور ڈاکٹر عائشہ یہاں بیٹھی ہے جو اکثر نظامت ڈاکٹر عائشہ کو کرنی پڑتی ہے. یہ بظاہر چھوٹا سا ہال ہے, 70-80 لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر. عبداللہ بھٹی صاحب اس 70 کو بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس ہال کا بھرا ہونا اور باہر لوگوں کا کھڑا ہونا علامت ہے کہ یہ بندے سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمیں بعض اوقات بڑے بڑے رائٹر 40 کتابوں کے رائٹر ہوتے ہیں, جب ہم انہیں کہتے ہیں نہیں جی بندے تسی لے کے آنے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بندے تسی کر ارینج کرو. یعنی وقتہ پڑ جاتا ہے کہ بندے کہاں سے آئیں گے. کتاب کی تقریب ہو جائے گی, ایونٹ ہو جائے گا, لیکن بندے کہاں سے آئیں گے. تو وہ اپنی یقین کریں, بچے پھوپھیاں چاچے بھی ملاتے ہیں نا, 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ کمال ہے علی عباس کا کہ اس ایونٹ میں حالہ بڑا چنیدہ بڑے تھوڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. تو یہ محبت کرنے والے سب کا اکٹھا ہونا. آخری میری گفتگو کا حصہ یہ سب سے جو کمال ایک خوبی میں نے دیکھی ہے علی عباس, اور ایون اس کی کتاب میں بھی آپ کو یہ محسوس ہوگا اگر آپ پڑھیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے علی عباس کو ویلیو ایڈ کرنے کا نا پریکٹیکل فن دیا. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, دنیا کی سیلف ہیلپ سکسیس کی کتابوں میں ویلیو ایڈیشن کا ورڈ لکھا, کوئی ویلیو ایڈ کر دیں کسی کی لائف میں. اور علی عباس کی زندگی سے میں نے یہ سمجھا کہ ویلیو ایڈیشن صرف پیسے سے نہیں ہوتی. یہ جو سرکار دو عالم وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضور نے فرمایا سخاوت جو ہے مال سے نہیں ہے, سخاوت دل سے ہے. دیکھیں کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے وہ کہ جی میں نے سخاوت کرنی ہے, ممکن ہے علم کی کر سکے سخاوت, کوئی آسانی پیدا کر سکے, کوئی گائیڈنس دے سکے. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یا علی عباس ایک دوسرے کو ایک ایسا کام کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی ریوارڈ نہیں ملنا ہوتا, دنیا داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کسی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, یار کسی کی مشکل آسان ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اب علی عباس بھی اور حافظ زہیر صاحب بھی گئے ہیں, پرانے دوستوں میں سے ہیں, بڑی دفعہ وہ نیکی کرتے کرتے گلے پڑ جاتی ہے. یہ تو مجھے نہج البلاغہ جب میں نے تھوڑی سی پڑھی تو مجھے اس میں مولا علی کا ایک جملہ ملا کہ وہ نیکی 100% قبول ہو جاتی ہے جس پہ کی گئی ہے اس کو شکریہ کی بھی توفیق نہیں ملی. یعنی اس کے پاس یہ شعور ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی نیکی کر دی ہے, بات گلے پڑ جاتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک خیر کا ویلیو ایڈ کرنے کا سٹیمنا جو علی عباس میں ہے وہ بڑا کمال کا ہے. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں, یہ سارے جو زندہ صوفی ہیں اس میں سے کچھ اللہ کو پیارے بھی ہو چکے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ سارے سلامت رہیں, خیر سے رہیں. ان سب سے قربت ہے جی, سب سے یارانہ ہے. عبداللہ بھٹی صاحب سے بڑی پرانی ہماری دوستی اور بڑا پرانا یارانہ ہے, اور میں کلیم کرتا ہوں ہم سیلی ہیں یعنی ہماری دوستی اتنی پرانی. حکیم صاحب سے بڑی یقین کیجئے بڑی میری ایک دوستی اور محبت ہے, میری فیملی کی بڑی ایک محبت ہے, بڑا احترام میرے بچے فیملی ان کی کرتے ہیں, اور ہمیشہ حکیم صاحب سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. معاذ صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. سر کی کتاب میں نے 2002 میں پڑھی تھی, کتاب تھی روحانیت حقیقت اور دانش, اور وہ کتاب اس کو 4 دفعہ پڑھا زندگی میں, 4 دفعہ ریپیٹ پڑھا, اور ہر دفعہ کچھ نیا سیکھا. تو یہ جو سب خیر کے لوگ بیٹھے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کے مجھے نام یاد ہیں, کئیوں کے چہرے یاد ہیں, یہ سب خیر کے لوگوں کا اکٹھا ہونا. علی عباس صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کو مبارکباد, آپ نے کتاب بھی لکھی ہے, سب کو اکٹھا بھی کیا ہے, اور یہ ایک علامت ہے, یہ جو فائرنگ بھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ علامت ہے
کہ ایک بندہ چلے تو قافلہ بن جاتا ہے، ایک بندہ چلے تو کارواں بن جاتا ہے، ایک بندہ چلے تو دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کے لیے محبت اللہ نے اتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. اللہ آپ کو شاد آباد رکھے اور تمام آنے والوں کو اللہ ڈھیر ساری آسانیاں دے. بہت شکریہ.